بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جمعہ کا دن ہے اور تاریخ ہے 24 جنوری۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ آج کے بلیٹن میں ہم تفصیل سے بات کریں گے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی حالیہ رپورٹ کے حوالے سے۔ یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بلیٹن میں۔ انڈین حکومت نے پاکستان کے ساتھ مسئلہ کشمیر حل کرنے میں امریکی صدر ٹرمپ کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر کے معاملے میں کسی تیسرے فریق کا کوئی کردار نہیں ہے۔ انڈین وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے کہا کہ کشمیر پر ہمارا رخ بالکل واضح ہے۔ یہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ مسئلہ ہے، ہم اسے پاکستان کے ساتھ مل کر حل کر لیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو ڈیووس میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ میڈیا سے مشترکہ خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ کشمیر کے مسئلے پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ساتھ ہی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی اور کہا کہ وہ کشمیر کی صورتحال پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو مدد کر سکیں گے وہ کریں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے سی پیک کے بارے میں امریکہ کی تنقید کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ عمران خان کا یہ تبصرہ رواں ہفتے کے آغاز میں سینئر امریکی سفارتکار کے پاکستان کے دورے کے بعد سامنے آیا، جب انہوں نے ایک بار پھر پاکستان پر زور دیا کہ وہ چین کے ساتھ اس معاشی اقدام پر ایک بار پھر اچھی طرح سے نظر دوڑا لے۔ عالمی عدالت انصاف نے کہا ہے کہ میانمار کی حکومت روہنگیا اقلیتوں کی حفاظت کے عمل کو یقینی بنائے۔ اور اب چلتے ہیں آج کے اہم موضوع کی طرف۔ پاکستان میں سال 2019 کے دوران کرپشن بڑھ گئی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی حالیہ رپورٹ۔ دنیا بھر میں کرپشن پر نظر رکھنے والے بین الاقوامی ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ سال 2018 کے مقابلے میں 2019 میں پاکستان میں کرپشن کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی ہے۔ کرپشن بڑھنے کے باعث 10 برس میں پہلی بار پاکستان کا سکور بڑھنے کے بجائے کم ہو گیا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 2019 کی کرپشن پرسپشن انڈیکس یعنی CPI رپورٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق پاکستان میں گزشتہ سال کرپشن میں اضافہ ہوا اور پاکستان کی عالمی درجہ بندی میں مزید 1 درجہ تنزلی ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کا CPI انڈیکس میں سکور 33 سے کم ہو کر 32 ہو گیا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے نیب کے موجودہ چیئرمین کے زیر قیادت قومی احتساب بیورو کی کارکردگی کو بہتر قرار دیا ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ نیب پاکستان نے بدعنوان عناصر سے 153 ارب روپے نکلوائے، لیکن اس کے باوجود کرپشن سے متعلق انڈیکس میں پاکستان آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے چلا گیا ہے۔ CPI انڈیکس میں 32 پوائنٹ حاصل کرنے پر پاکستان کی عالمی درجہ بندی میں پوزیشن 3 درجے تنزل کے بعد 117 سے 120 ہو گئی ہے۔ یوں 180 ممالک کی فہرست میں پاکستان کا نمبر 120واں رہا۔ رپورٹ کی تیاری کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے اس میں ان ممالک کو 1 سے 100 کی رینکنگ دی گئی، جن میں 1 بدعنوان ترین اور 100 شفاف ترین تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق دنیا میں سرکاری محکموں میں سب سے زیادہ بدعنوانی صومالیہ میں ہے، جس کی رینکنگ 180 اور سکور 9 ہے، جبکہ سب سے کم بدعنوان ملک نیوزی لینڈ اور ڈنمارک ہیں، جن کا سکور 87 اور رینکنگ 1 ہے۔ 2019 میں پاکستان ایک مرتبہ پھر سرکاری محکمہ جات میں بدعنوانی کے معاملے میں 2017 اور 2016 کے برابر آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن روکنے کے لیے سفارشات بھی پیش کی ہیں، جن میں سیاسی فائنانسنگ کا کنٹرول، سیاست میں پیسے اور اثر و رسوخ کو قابو میں کرنے، بجٹ اور عوامی سہولتوں کو ذاتی مقاصد اور مفاد رکھنے والوں کے ہاتھوں میں نہ دینے کی تجویز دی گئی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے مفادات کے تصادم اور بھرتیوں کے طریقے پر قابو پانے، لابیز کو ریگولیٹ کرنے، انتخابی ساکھ مضبوط کرنے اور غلط تشہیر پر پابندی لگانے کی بھی سفارش کی ہے۔ رپورٹ میں شہریوں کو با اختیار بنانے، سماجی کارکنان، کرپشن کی نشاندہی کرنے والوں اور صحافیوں کو تحفظ دینے کی بھی بات کی گئی ہے اور کرپشن روکنے کے لیے چیک اینڈ بیلنس اور اختیارات کو علیحدہ کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان میں گزشتہ 1.5 برس سے برسر اقتدار تحریک انصاف کی حکومت مسلسل ملک سے کرپشن اور بدعنوانی کے خاتمے کے عزم کا
اظہار کرتی رہی ہے اور کرپشن کا خاتمہ پاکستان کی موجودہ حکومت کے الیکشن کیمپین کا سر فہرست ایجنڈا بھی رہا ہے۔ حالات حاضرہ کا یہ خصوصی بلیٹن کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بلیٹن پسند آیا ہے تو اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز اور سوشل میڈیا لنکس آپ کی سہولت کے لیے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔ تازہ ترین معلومات، تجزیوں اور تبصروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔